السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سن میرے دل اس کے آنے والی قسط کی بات کریں گے، جس میں بلال عبداللہ جو ہے وہ اپنی ہر عمل اور ہر کام میں وہ صدف کو متاثر کیے جا رہا ہے، اور صدف کی رائے اس کے بارے میں بدلتی جا رہی ہے کہ اس نے اس مشکل وقت میں صدف کا بہت ساتھ دے رہا ہے، اور وہ اس کو کہتا ہے کہ تمہیں اس کے ساتھ بھائی کے ساتھ باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں ساتھ جاؤں گا، کیونکہ بہن کا کراس میچ نہیں ہوا ہے، اس کا بون میرو نہیں مل سکتا، اور لگتا ہے کہ شاید یہ جو ڈونر ملا ہے وہ بلال عبداللہ ہی ہوگا، کیونکہ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ یہ ساتھ نہ جائے، لیکن اس کو اس نے توجیہ پیش کی ہے کہ چونکہ میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں تو آپ میرے ساتھ نہیں جائیں گی، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگے گی کہ آپ میرے ساتھ جائیں، کیونکہ مجھے آپ کے باپ کی والد کی وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ آپ پیتے ہوئے میری بیٹی کا ذکر نہ کیا کریں۔ اور دوسری طرف عمار جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈس اپوائنٹ ہوگا، اور وہ کہے گا کہ میں جب میں صدف کو بلال عبداللہ کے روم میں جاتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں شرم سے مر جاتا ہوں، اور یہ بات سن کر صدف کہے گی کہ تو اسے کہو کہ ایک دفعہ مر کر دکھا دے، اور پھر لگتا ہے کہ وہ اگلی قسط میں واقعی صدف کی بات کو سچا کرنے کے لیے وہ اپنی جان دے دے گا، اور یا وہ خودکشی کے اٹیمپٹ کرے گا، اور دیکھتے ہیں کہ اب اس کا یہ عمل جو ہے وہ صدف کے لیے کیسا ثابت ہوتا ہے۔ دوسری طرف ماں جو ہے وہ اس بات پہ اس کو اطمینان بھی ہو جائے گا کہ میرے بیٹے کا علاج ہو رہا ہے، اور دوسری طرف وہ ان سب ماں بیٹی جو ہیں وہ اس شک سے بھی نکل آئیں گی کہ بلال عبداللہ جو ہے وہ کوئی اچھا انسان نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے تو وہ ایک فرشتہ ثابت ہوا ہے۔ جی ہاں، یہ بہت ہی اچھے دلچسپ موڑ پر یہ ڈرامہ آ گیا ہے، کیونکہ جب آغاز ہوا تھا تو بلال عبداللہ کا ایک بالکل ہی نیا ایک الگ روپ ہمارے سامنے آیا، لیکن اب آہستہ آہستہ اس نے شراب بھی چھوڑ دی ہے، اور وہ اپنی گرل فرینڈ سے بھی کہتا ہے کہ میں شراب چھوڑنا چاہتا ہوں، اور میں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتا، اس طرح کی زندگی نہیں گزارنا چاہتا جو کہ میں گزار رہا ہوں، اس لیے کہ اس کو ایک اپنی منزل نظر آنے لگی ہے۔ وہ صدف اس کو دیکھتے ہی وہ صدف سے متاثر ہوا تھا، اور پھر وقت اور حالات نے اسے صدف کو اسی کے آفس میں لا کھڑا کیا، اس کے سامنے آ گئی، اور اب جیسے جیسے ماحول بنتا جا رہا ہے کہ وہ صدف کی ہر مشکل کو حل کرتا جا رہا ہے، تو یقیناً اب صدف اور ان دونوں کی جو راستے ہیں وہ زیادہ آسان ہوتے چلے جائیں گے، اور بظاہر تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ جب بھائی کا علاج ہو جائے گا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا اور صدف اس سے اور زیادہ ممنون ہو جائے گی، تو ان دونوں کے لیے شادی کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ لیکن آفس والے سب بہت حیران ہیں، بلکہ سب سے زیادہ حیران تو رمشا اور عمار ہیں کہ ان کو یقین نہیں آ رہا ہے اس بات پہ کہ بلال عبداللہ اتنی مہربانی کر رہا ہے صدف کے اوپر، اور صدف کی بھی انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جو بہت ہمیں لگتا تھا کہ بڑی انا پرست ہے اور انا والی ہے، غیرت والی ہے، اور وہ کسی کا احسان نہیں لیتی، لیکن اب وہ اس طرح سے کیوں کر رہی ہے، اور کیا، اور بلکہ رمشا اس کو کہہ بھی دیتی ہے کہ کیا تمہارا اس کے ساتھ کوئی افیئر چل رہا ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں سوچتے ہیں جب دو لوگوں کو اس طرح سے ملتا ہوا دیکھتے ہیں، یا بلال عبداللہ کے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو وہ نیگیٹو ہی سوچتے ہیں، جس کے جواب میں صدف بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ تم لوگ تو میرے دوست ہو، تو تم سے اچھا تو وہ ہے جس سے میں نے پہلے دن ہی 8 کروڑ مانگے، اور اس نے بغیر پوچھے مجھ سے 8 کروڑ مجھے دے دیے، اور اس نے مجھ پہ بالکل بھی میری بات کو اس نے اعتبار کیا میری بات پہ، اور مجھے غیر یقینی صورتحال نہیں آئی میں اس کے سامنے، تم لوگوں سے تو وہ بہتر رہا کہ تم لوگ میرے دوست ہو کر ایسا سوچتے ہو، جس پہ رمشا کو بھی شرمندگی ہے کہ واقعی یہ یقیناً کسی مشکل میں ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں بتانا نہیں چاہتی، میں امریکہ اس لیے جا رہی ہوں کہ میں وہ مشکل حل کروں، اور میں واپس آ کر تم لوگوں کو بتاؤں گی، اور اب میرا حل ہے ہماری دوستی نہیں رہ سکتی، کیونکہ اگر تم لوگوں کو میرے اوپر اعتبار نہیں ہے، جس پہ رمشا شرمندہ ہوتی ہے، اسے کہتی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بس ایسے ہی ایک نگیٹو سوچ ہمارے درمیان آ گئی تھی، اب ایسا بالکل نہیں ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والی قسط میں کیا واقعی وہ جو ڈونر ملا ہے وہ بلال عبداللہ ہی ہے، یا بلال عبداللہ نے کسی کا ارینج کیا ہے، اور بھائی اس کے ساتھ جائے گا تو یقیناً بھائی بھی زیادہ متاثر ہوگا، وہ پہلے بھی کہتا تھا کہ وہ اچھا آدمی ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی شخصیت کے جو نئے روپ ہیں وہ سب کے سامنے دیکھنے کو آ جائیں گے، اور ویسے لگتا ہے کہ یہ سٹوری جو ہے وہ آگے جا کر کافی چینج بھی ہوگی، تو کیا بلال عبداللہ کا کوئی نیا روپ بھی سامنے آنے والا ہے، یا
یہی جو اس کا ایک شرابی سے ایک اچھے ہمدرد انسان کا جو روپ سامنے آیا ہے، یہی اس کا اصل روپ ہے، اور اس کو صرف اس سہارے کی ضرورت تھی کہ جس کو ہاتھ پکڑ کر وہ اپنی ایک اچھی زندگی گزار سکتا، جو کہ ماں باپ کے بعد اس کو نہیں مل سکا تھا۔ اور وہ نامدار مرزا کا بھی بہت عزت کرتا ہے، ان کا بہت احترام کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ پیسے جو ہیں جو دیے ہیں، یہ میں نے کسی لالچ میں نہیں دیے، بلکہ میں نے ان کی جو خدمت انہوں نے ہمارے ساتھ فیملی کے ساتھ رہے ہیں، اور انہوں نے جو ہمارے کاروبار کو چلایا اور خدمت کی، یہ اس کے صلے میں دے رہا ہوں۔ اور یہی باتیں جو ہیں وہ ماں کے لیے بھی بڑی مطمئن ہونے والی ہیں، کیونکہ صدف نے ماں کو بھی جا کے بتایا ہے کہ بلال عبداللہ نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے۔ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ سن میرے دل۔